قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ کیا ایسے ہوں گے کوئی لوگ؟ پوچھا جائے گا بھئی کون ہے وہ، کون؟ تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے روزہ رکھنے والے، روزے دار۔ کیسے روزے؟ جیسے ہم رکھتے ہیں؟ نہیں، صحیح طریقے سے روزہ رکھنے والا۔ اگر ہم بھی صحیح رکھتے تو پھر ٹھیک ہے۔ صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ آنکھ بھی روزے دار، کان بھی روزے دار، زبان بھی روزے دار، سر سے لے کے پاؤں تک مکمل ہم دل اور دماغ سے، روحانی طور سے، ہر طریقے سے روزے دار۔ قیامت کے دن ان کے لیے ہوگا آ جاؤ بھائی تمہارا اجر اللہ کے ذمے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، حدیث قدسی، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ تو ہمارا کام کیا بنا کہ صحیح آداب کے ساتھ ہم روزہ رکھیں، تو بس پھر ہمارا کام پورا ہو گیا۔ دوسرے کون لوگ ہوں گے؟ صبر کرنے والے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جب اعلان ہوگا نا تو روزے دار بھی آ جائیں گے، صابرین بھی آ جائیں گے، کہیں گے ہم صبر کرتے۔ کوئی کس بات پہ تم صبر کرتے تھے؟ تو وہی صبر کے 3 درجے ہیں، تینوں کو سمجھنا اور تینوں پر عمل کرنے والا، تینوں پہ عمل کرنے والے ہی کو یہ مقام ملے گا۔ ہم عام طور سے جو تیسرا سب سے نیچے کا درجہ ہے نا، اسی کو صبر سمجھتے ہیں، اسی پہ صبر کرتے ہیں بس۔ مثلا وہ تیسرا درجہ آخری کون سا ہے؟ بھئی بیماری آ گئی، صبر کر لیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صبر کر لیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کیا کرے؟ صبر کر لیا، کوئی اور پریشانی، غم، تکلیف، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو جناب ہم نے کوئی مسائل آئے، حالات آئے، تنگی آئی، مالی یا جسمانی، ہم نے صبر کر لیا۔ سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ سب سے نیچے والا درجہ ہے صبر۔ سب سے اعلیٰ درجہ نیکیوں پر جمے رہنا، نیکیوں پر سب جمے رہنے میں بڑا صبر چاہیے ہوتا۔ اور درمیانی درجہ کون سا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اب دل کر رہا ہے فلم دیکھنے کا، نہیں میں نے نہیں دیکھنی، دل کر رہا ہے غیر محرم کو دیکھنے کا، نہیں میں نے نہیں دیکھنا، گناہ کا دل میں ارادہ پیدا ہو، خیال اور خواہش پیدا ہو، ہمیں نہیں کرنا، روکنا ہے اپنے آپ۔ تیسری ایک عادت ہے، اگر وہ ہم بنا لیں یا بنا لیں، قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس کی عادت یہ بن جائے نا درگزر کی، معاف کرنے کی، صلح کی، جوڑ پیدا کرنے کی، جس کی صفت یہ بن جائے، جس کی کوالٹی یہ بن جائے، جس کی سوچ یہ بن جائے، اگر ہم سے یہ وصف اپنا لیا فمن عفا واصلح، تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فاجرہ علی اللہ، وہ لوگ جن کی یہ صفت بن جائے، جو اس عادت کو اپنا لیں درگزر کرنے کی، صلح جوئی کی، بس ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔